سارے پاکستان کی یوتھ کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے۔ اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب، سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے، یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا۔ زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے، اونچ نیچ ایک زندگی کا حصہ ہے اور قوموں کی زندگی کا بھی اونچ نیچ حصہ ہے۔ ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے 7 مہینے میں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے، یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میرے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ، لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے، ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اصلاحات کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے چور چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزور کو پکڑتے تھے، وہ تباہ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں۔ with human beings is that we somewhere along the line we stay in our comfort zone and we stop striving, and that is the beginning of your decline. A human being is a sum of all his experiences. So whatever you go through from school, what you learn, it helps you in university. University helps you in work after that. So everything in life is a stepping stone, provided you treat it as a stepping stone. There's no such thing as a plateau in a human being. It's either you're going up or you're going down. The more you challenge yourself, the stronger you will get. Each experience equips you to deal with the next experience. That's what progress is in a human being, in a society. If, for instance, all the struggle I learned from on the cricket field, had I after cricket just done cricket work, commentary, all that, that would have meant I would have capped the limit of my potential. That would have meant that, I would then have taken the easy option, my comfort zone. And that's what a lot of sportsmen do. Because they can actually, what they learn in sports, because they struggle at such a high level, it equips them to actually go into any other field.